السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے کہ تجوید کے ساتھ ہی پڑھا جائے۔ پچھلی دفعہ ہم نے حروف کے بارے میں پڑھ لیا تھا، آج اور نرم حروف بتائے تھے، و زال سا، سیٹی والے حروف بتائے تھے، صاد زا سین، حروف قلقلہ بتائے تھے، قاف طا با جیم دال۔ آج ہم نے حروف حلقی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف قلقلہ ہیں، یہ حروف حلقی ہیں۔ حمزہ ہا حلقے آخر سے، عین ہا حلقے درمیان سے، غین خا حلقے شروع سے، تو انہیں اس لیے کیونکہ حلق سے نکلتے ہیں تو اس لیے انہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ ان سے پہلے اگر نون پر جزم آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا۔ حروف حلقی سے پہلے اگر نون پر جزم ہو تو غنہ نہیں ہوتا، یہ یاد کر لیں۔ موٹے حروف 7 ہیں، خا، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف، یہ 7 موٹے حروف ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف۔ ٹھیک ہے، یہ سارے پڑھ لیے، یہ دونوں آپ نے یاد کرنے ہیں، حروف حلقی بھی اور موٹے حروف بھی۔ ان کو اگر اکٹھے کریں تو پھر خصا ضاغطن قز، خصا ضاغطن قز، تو یہ 7 حروف بنتے ہیں، تو ان کو ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا، چاہے زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگی، جزم ہوگی، کچھ بھی ہو، ان کو ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا۔ اب قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ
لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العنکبوت آیت نمبر 14 وَلَقَدْ اور البتہ بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا نوح کو حضرت نوح علیہ السلام کو اور نوح کی زبر بتا رہی ہے کہ نوح مفعول ہے نوح کو الا طرف قومی اس کی قوم کے پس لابث وہ رہا لابث یلبسو سمع یسمع اور لابث واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف فیہم ان میں الف ہزار سانتین سال الا مگر 50 عاما سال سنہ بھی سال کو کہتے ہیں اور عام بھی سال کو کہتے ہیں پس اخذ اس کو پکڑا ہم ان کو اخذ آ پکڑا ہم ان کو الطوفان طوفان نے فلڈ نے وہم اور وہ ظالمون ظالم تھے ظالم کی جمع ظالمون اس میں فاعل جمع مذکر پس انجینا ہم نے نجات دی ہو اس کو
वाओ और अस्हाबा साथी अस्सफीना कश्ती के, कश्ती वालों को, कश्ती के साथियों को। वाओ और जअलना हमने बना दिया हा उसको, आयतन एक निशानी, एक साइन, लिल वास्ते आलमीन तमाम जहान के, तमाम जहान वालों के लिए। व इब्राहीमा और इब्राहीम को, ये ज़बर है, इब्राहीम पे ज़बर है क्योंकि ये मफ़ऊल है और इसमें उज़कुर ये मुस्मर है, छुपा हुआ है कि तज़करा करो इब्राहीम का। इज़ जब क़ाला उसने कहा लिक़ौमिही अपनी कौम से, अपनी कौम के लिए, उअबुदू तुम इबादत करो, वर्शिप करो, फ़ेले अम्र जमा मुज़क्कर हाजिर, अल्लाह अल्लाह की, वाओ और इत्तक़ू तुम तकवा करो, हु उसका, ज़ालिकुम वो, खैरुन बेहतर, लकुम तुम्हारे लिए, इन अगर कुम तुम हो, तुम तालमून इल्म रखते, तुम जानते। इन्नमा बेशक ताबुदूना तुम इबादत करते हो, अबद याबुदू बाब नासर यंसुरु है और ताबुदूना जमा मुज़क्कर हाजिर, फेल मुसारे मारूफ। मिन से, दूनिल्लाही अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा, औसानन ये वस्न की जमा है औसान, औसान बुतों को कहते हैं। हर वो चीज़ जिसकी अल्लाह ताला के सिवा प्रस्तिश की जाए, मूर्ति, पत्थर, कब्र हो या झंडा, सब के लिए औसान का लफ्ज़ बोला जाता है। वाओ और तख्लुकून, खलक यख्लुकु बाब नसर यंसुरु जमा मुज़क्कर हाजिर, फेल मुसारे मारूफ, तुम पैदा करते हो, इफ़ का झूठ, तुम बनाते हो झूठ, इफ़क आफा का याफिको या आफी का याफाकु से है, बाब ज़ारा पर यज़रिबू या सामिया यस्माउ। इफ़क मस्तर है, किसी शय का अपने असली रुख से फिरना। हर वो चीज़ जो सही रुख से फेर दी गई हो, वो हवाएं जो अपना असल रुख छोड़ दें, वो मुअतफ़िक़ह उनको कहा जाता है। जैसे वल मुअतफ़िक़ातु बिल ख़ातु, यहाँ मुअतफ़िक़ात उल्टी हुई बस्तियाँ। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो जो, ताबुदूना तुम इबादत करते हो, पूजते हो, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा, ला नहीं, यमलिकूना वो मालिक, वो इख्तियार रखते, वो कंट्रोल रखते, माला का यमलिकू बाब सारा व यज़रिबू, जमा मुज़क्कर गायब और ला लगने से मनफी हो गया, वो इख्तियार नहीं रखते, लकुम तुम्हारे लिए, रिज़्क़न किसी रिज़्क़ का, बस इब्तगू तुम तलाश करो, ये फेले अम्र जमा हाजिर है, इब्तिगा बाब इफ्तियाल। इंदल्लाही अल्लाह के पास, अर रिज़्क़ रिज़्क़, वाओ और उअबुदू तुम इबादत करो, फिर फेले अम्र जमा हाजिर, हु उसकी, वाओ और उश्कुरू तुम शुक्र करो, ये भी फेले अम्र जमा मुज़क्कर हाजिर है, लहू उसके लिए, इलैही उसकी तरफ, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे, रजा यरजिउ बाब सारा व यज़रिबु है और तुरजाऊन ये फेल मुजारे मजहूल है, पैसिव वॉइस, तुम लौटाए जाओगे। व इन और अगर तुकज़िबू तुम झुटलाते हो, इन शर्तिया है और इसने तुकज़िबू न था, इसका नून गिरा दिया, नून को ड्रॉप कर दिया, कज़्ज़बा युकज़िबू तकज़ीब बाब तफ़ईल है, और अगर तुम झुटलाओ, फ़क़द बस बेशक, कज़्ज़बा झुटलाया, उम्मतुन उम्मत की जमा, उम्मतें फ़िरक़े जमातें,
जनरेशंस, मिन से, क़ब्लिकुम तुम से पहले, वाओ और मा नहीं, अला रसूली रसूल पर, इल्ला मगर, अल बलागु पहुँचाना, अल मुबीन वाज़ेह, अल बलागुल मुबीन मुरक्कब तौसीफ़ी, अल बलाग मौसूफ और मुबीन सिफ्त, दो इस्म और दोनों सेम, हालत, जिन्स, अदद और वसअत में, तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी हो गया। वाज़ेह पहुँचाना, साफ साफ पहुँचाना, क्या, वाओ और लम नहीं, यरऊ उन्होंने देखा, कैफा कैसे, हाउ, युब्दिउ इब्तदा करता है, अल्लाहु अल्लाह, अल खल्क़ा खल्क़ की, सुम्मा फिर, युईदु वो लौटाता है या लौटाएगा, हु उसको, तो आदा युईदु, इआदहा बाब इफ़ाल है, ऐसे ही युब्दिउ, अब्दा युब्दिउ इब्दा बाब इफ़आल, वो पैदा करता है, वो ईजाद करता है, वो तख्लीक के अव्वल करता है, इफ्तिआल से इब्तिदा है शुरू करना, हु उसको, इन्ना बेशक, ज़ालिका वो, अल्लाही अल्लाह पर, यसीर आसान है, युस्र इसका मादा है, आसान सहल, कुल कह दो, सीरू तुम चलो, फिर फेले अम्र जमा मुज़क्कर हासिर, तुम ट्रैवल करो, चलो फिरो, फिल अर्दी ज़मीन में, बस उन्जुरू तुम देखो, नज़रा यंजुरू बाब नज़रा यंजुरू, फिर फेले अम्र जमा मुज़क्कर हाजिर, कैफा कैसे, बदा उसने इब्तदा की, अल खल्क़ा खल्क़ की, ये बदा ये से हरफी है, 3 हरफी 3 लेटर्स, बदा यब्दाउ बाब फतह यफ्ताहु, बद उन शुरू करना, पैदा करना। आज हम थोड़ा सा फेल लाजिम और मुतअद्दी को देख लेते हैं। फेल लाजिम इंट्रांजिटिव वर्ब और मुतअद्दी ट्रांजिटिव वर्ब। याद रखिए, फाइल यानी सब्जेक्ट के बगैर तो फेल वर्ब का तसव्वुर ही नहीं, फाइल के बगैर फेल का कोई तसव्वुर नहीं। अलबत्ता मफऊल ऑब्जेक्ट का आना हर फेल के साथ लाजमी नहीं। फाइल और फेल ज़रूर होंगे, फेल फाइल ज़रूर होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसका ऑब्जेक्ट हो, मफूल हो, ये हर फेल के साथ लाजमन नहीं होगा। हम देखते हैं कि ज़हब खालिदुन, खालिद गया, अब खालिद चला गया, इसके साथ मफूल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल मुमकिन नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि ज़रबा खालिदुन, खालिद ने मारा, किसको मारा, अब इसके साथ मफऊल का इस्तेमाल ज़रूरी है, लाजमी है। ज़रबा खालिदुन हामिदन, खालिद ने हामिद को मारा। ऐसा फेल जो सिर्फ फाइल पर ही इक्तिफा करे वो फेल लाजिम यानी इंट्रांजिटिव है, और जिसमें फाइल के साथ मफऊल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल भी हो वो मुतअद्दी है, ट्रांजिटिव है। फेल मुतअद्दी के उर्दू ट्रांसलेशन में, उर्दू तर्जमे में उमूमन ने आता है, जबकि फेल लाजिम के उर्दू तर्जमा में ने नहीं आता। फेल लाजिम में होने का और फेल मुतअद्दी में करने का मफहूम पाया जाता है। मसलन दाखला वो दाखिल हुआ, क़बीला उसने कबूल किया। फिर देख लें कि जिस फेल में काम का इफेक्ट, काम का असर
خود فائل پر ہو رہا ہو وہ فعل لازم ہے. جالسا وہ بیٹھا. اب بیٹھنے کا اثر بیٹھنے والے پر ہو رہا ہے تو اس کے لیے آبجیکٹ کی مفعول کی ضرورت نہیں بلکہ بات مفعول کے بغیر کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی. اور جس فعل میں کام کا ایفیکٹ، کام کا اثر فاعل کے بجائے، سبجیکٹ کے بجائے کسی دوسرے پر ہو رہا ہو وہ فعل متعدی ہے. ضربہ مارنے والا کوئی اور ہے، جس کو مارا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہے. اب مفعول کے بغیر بات انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے. یاد رکھیے فاعل ہمیشہ حالت رفع یعنی اوریجنل فارم میں اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں استعمال ہوگا. جیسے نصر اللہ العبد، نصرہ فعل اور اللہ فاعل سبجیکٹ اور عبد مفعول آبجیکٹ ہو گیا. اللہ نے بندے کی مدد کی. فاعل یعنی سبجیکٹ اگر ظاہر ہو، مینشنڈ ہو تو فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد سنگولر استعمال ہوگا، مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث. جیسے ذہب ولد بچہ گیا، ذہب ولدانی دو بچے گئے، ذہب اولاد سب بچے چلے گئے. ذہبت بنتن ایک بچی گئی، ذہبت بنتانی دو بچیاں گئی، ذہبت بناتن سب بچیاں چلی گئیں. فعل کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے آخر میں زیر دی جاتی ہے. اب جلست البنتو، تو اب اس کو البنت کے ساتھ ملانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تا کے نیچے زیر دے دیں گے. جلست البنتو، یہ جو حمزہ پہ زبر تھی اس کو ختم کر دیں گے اور ہم کہیں گے جلست البنتو، بچی لڑکی بیٹھ گئی. کسی جملے میں کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے علاوہ کچھ اور اجزاء ہوتے ہیں جنہیں متعلق خبر کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی. تو ہم فعل پر کس کو کا سوال کریں گے، کویسچن پٹ کریں گے فعل پر. اب دیکھیں گے ذہب وہ گیا، تو اگر ہم اس کا کویسچن کریں کس کو تو اس کا کوئی جواب نہیں. دخل وہ داخل ہوا، تو دیکھیں کس کو تو اس کا جواب نہیں. اگر اس کا جواب ممکن ہے تو یہ متعدی ہے ورنہ یہ لازم ہے. اب فعل لازم میں دیکھیں وہ بیٹھا، ہم کویسچن کریں کہ کس کو تو اس کا کوئی جواب نہیں تو یہ فعل لازم ہے. وہ گیا، ذہب وہ گیا، کس کو اس کا کوئی جواب نہیں تو یہ فعل لازم ہے. داخلہ وہ داخل ہوا، کس کو تو کوئی جواب نہیں. لیکن فعل متعدی کے لیے ہم کویسچن پٹ کریں گے کس کو تو اس کا جواب آئے گا. تو عام طور پہ اس نے آتا ہے. فعل متعدی کے لیے اردو میں اس نے آتا ہے اور فعل لازم کے لیے وہ آتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ میں دیکھتے رہیں گے کہ ٹرانزیٹیو انٹرانزیٹیو ورب یعنی فعل لازم میں بات فاعل تک مکمل ہو جاتی ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ فعل متعدی یعنی ٹرانزیٹیو ورب کے لیے ہمیں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. مفعول کے بغیر بات نامکمل ہوتی ہے. مثلا فعل متعدی کی مثالیں فتح یفتح، فتح اس نے کھولا، کس کو تو اس کے لیے ہمیں مفعول کی ضرورت ہوگی ورنہ اس کے بغیر ہماری بات نامکمل ہوگی. اس نے کھولا، اب فعل اور فاعل، لیکن اس کے لیے ہمیں مفعول کی آبجیکٹ کی ضرورت ہے. فتح اس نے کھولا، کس کو تو آگے بات کو ہمیں مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت ہوگی. قرأ اس نے پڑھا، اب کس کو
تو قرأ الکتابہ اس نے کتاب کو پڑھا، قرأ القرآن اس نے قرآن پاک پڑھا، تو اس کے لیے ہمیں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کچھ الفاظ، خلق اس نے پیدا کیا، خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا کس کو، تو اس کے لیے یہ کیا ہو گیا، فعل متعدی ہو گیا، اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم مفعول کو جانیں کہ خلق اللہ السماواتی یا خلق اللہ الارض، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا یا اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ ایسے ہی ضرب اللہ اللہ نے بیان کیا کس کو، مثلا مثال کو۔ تو بدأ اس نے ابتدا کی کس کی یا کس کو، تو الخلق خلق کی، تو بدأ کیا ہوا، یہ فعل متعدی ہوا کہ اس کے لیے ہمیں مفعول کی ضرورت پڑی۔ ثم اللہ پھر اللہ، ینشئ وہ پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں ینشئ یہ بھی فعل متعدی ہوا، انشأ ینشئ انشاء باب افعال ہے، وہ پیدا کرتا ہے کس کو، النشأۃ الآخرہ دوسری پیدائش کو، النشأ پیدائش، الآخرہ آخری۔ ان اللہ بے شک اللہ علی پر کلی ہر شیء چیز قدیر قادر ہے، یعذب وہ عذاب دیتا ہے، وہ سزا دیتا ہے، یہ پھر فعل متعدی ہے کس کو، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، واو اور یرحمو واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، رحم یرحمو باب سمیع یسمع ہے، یرحمو وہ رحم فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کس پر کس کو، تو یہ فعل متعدی ہو گیا، من جو جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اس کی طرف، تقلبون تم پلٹائے جاؤ گے، قلب کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونا، تو تقلبون مضارع مجہول جمع مذکر حاضر ہے، قلب یقلب باب ضرب یضرب، وما اور نہیں، انتم تم بھی ساتھ، معجزین عاجز کرنے والے، ہرانے والے، اس میں فاعل جمع مذکر، ہرانے والے عاجز کرنے والے، فی الارضی زمین میں، واو اور لا نہیں، فی السمائی آسمان میں، واو اور ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، دونا بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو ہمیں کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا، عبارت کے سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ دونی کے کیا معنی ہے۔ من ولیجن کوئی ولی، ولا اور نہیں، نصیر کوئی مددگار۔ اب دیکھیں کہ پریکٹس کرتے رہیں گے گرامر کی، تو الفاظ آپ دیکھیے گا کہ کون سے فعل لازم ہیں اور کون سے فعل متعدی۔ ہم نے اس رکوع میں لبس وہ رہا، وہ ٹھہرا، تو بات ختم ہو گئی۔ اب اس پہ ہم کویسچن پٹ کریں کس کو، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ رہ گیا، وہ ٹھہر گیا، تو لبسا فعل لازم ہو گیا۔ آگے جعلنا ہم نے بنایا، اب دیکھیں جعلا اس نے بنایا، اب اس پہ کویسچن پٹ کریں کس کو، تو اس نے بنایا بات نامکمل ہے، اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہوگی، تو جعلا یہ فعل متعدی ہے اور لبسا فعل لازم ہے۔ تعلمون آگے ہم دیکھیں، عالمہ اس نے جانا کس کو، تو یہ فعل متعدی کہ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی، بات نامکمل رہے گی، اس نے جانا، تو اس کے لیے عالمہ کے ساتھ ہمیں مفعول لگانا پڑے گا۔ ایسے ہی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تم پوچھتے ہو، تو یہ بھی فعل متعدی ہے، اس کے لیے ہمیں آگے مفعول کی ضرورت ہوگی، کس کی عبادت کرتے ہو، تو انشاءاللہ پریکٹس کرتی رہیے گا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14 کی ٹرانسلیشن اور تشریح کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ،
اور ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، فلبث فیہم، تو وہ ان کے مابین رہے، الف سنۃ 1000 سال، الا 50 عاما، مگر 50 سال کم 1000 سال، یعنی 950 سال رہے۔ فأخذهم الطوفان، تو ان کو طوفان نے آ پکڑا، وہم ظالمون، اور وہ ظالم تھے۔ ایمان والوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے کہ یہ پہلے نبی تھے جن کو تکلیفیں دی گئیں، ایذائیں پہنچائی گئیں۔ ان کی عمر کافی طویل تھی جو کہ کفار کی ایذاؤں میں بسر ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ 28 صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور 43 مرتبہ قرآن پاک میں ان کا نام ہے، 43 بار ان کا نام ہے۔ مختلف اینگلز، مختلف پہلو حضرت نوح علیہ السلام کے بیان کیے گئے، اور اس صورت کی سینٹرل تھیم صبر عن الابتلاء ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اب یہ سورت کے دوسرے حصے کا اس رکوع سے آغاز ہو رہا ہے۔ یہ 3 رکوع ہیں اور ان میں انباء الرسل کا مضمون ہے۔ درمیان میں مکہ میں جو کشمکش تھی اس کی بھی بات چلے گی، اور آخری 3 رکوعوں کے آخری حصے میں مشرکین اور اہل ایمان سے خطاب ہے۔ تو یہ دونوں سبجیکٹس، دونوں موضوعات سورت کے آخری حصے میں یوں متوازی چلیں گے جیسے رسی کی 2 ڈوریاں آپس میں گندھی ہوئی ہوں، کبھی ایک ڈوری پرومیننٹ ہوگی اور کبھی دوسری۔ اہل ایمان کو 10 امپورٹنٹ انسٹرکشنز دی گئی ہیں، ہدایات دی گئی ہیں۔ جو بھی دین کے لیے کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، اور اس کو مصائب اور مشکلات پیش آئیں گے، ان کو کیسے برداشت کرے، یہ مجاہدین کے لیے مشعل راہ اور گائیڈ لائن ہے اس رکوع میں، ان رکوعات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کی مثال بیان کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک تھیوری دی، پھر پریکٹیکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو پیش کیا کہ دیکھو حضرت نوح آئے اور ان کی قوم نے ان پہ تشدد کیا، ان کو تکلیفیں دیں، اور کس طریقے سے انہوں نے صبر کیا۔ تو بدلے پر یقین نیک اعمال کو آسان بنا دیتا ہے، صراط مستقیم پر قدم جم جاتے ہیں۔ تمام انبیاء صراط مستقیم پر چلے اور چلتے ہی دوڑتے ہی چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت نوح کی مثال پیش کی، پھر آگے اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر آخر ہم نے ان کو بچا لیا، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو یعنی اہل ایمان کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کشتی کو تمام جہان والوں کے لیے ایک نشان، ایک سائن، ایک نشان عبرت بنا دیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، وہ جودی مقام پہ جا کر ٹھہری، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت ابراہیم کو اب تسلی کے لیے ایک اور رول ماڈل حضرت ابراہیم کا نام لیا گیا۔ حضرت ابراہیم جو بڑے سخت امتحانات سے گزرے،
اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم کو ہم نے آزمایا، ان کی آزمائش ہوئی، ان سے بڑے بڑے امتحان لیے گئے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ہر امتحان میں پورے اترے، تو کہا سخت امتحانات سے گزرے۔ پھر حضرت لوط کا تذکرہ ہوگا، پھر کچھ اور انبیاء کا، اور سرکش اور باقی امتوں کے حالات بتا کر آپ کو تسلی دی جائے گی، آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ دین کے کام پر ثابت قدم رہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو دیکھو، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی مانو، اللہ کی پوجا کرو، ورشپ کرو، پرستش کرو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ تو عبادت اور تقوی یہ جوڑا ہے، آئینے کے دو رخ ہیں۔ عبادت روح کی بیماریوں کا علاج ہے اور تقوی پرہیز ہے۔ پرہیز نہ ہو تو علاج کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ محض بت ہیں، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ کو گھڑ رہے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے تمہیں رزق دینے کا، وہ صاحب اختیار نہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو، اللہ سے رزق مانگو، وعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو نعمتیں گننے کا نام شکر ہے، اور ہر نعمت کو حق سمجھنے والا ناشکرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دعا، عبادت اور شکر۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہ مکی صورت ہے، اور مکی زبان انتہائی شستہ، شیریں، پر اثر، اس میں خاص طرح کا ردھم ہے، شاعری ہے، مٹھاس ہے، انتہائی افیکٹو ہے، اور اس میں جوش و خروش ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ خطبے کا رنگ ہے اس میں، کہ بات ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ پھر بات کا رخ بدل دیتے ہیں، تو اللہ انسٹرکشنز ساتھ ساتھ میں دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن سے تم مانگ رہے ہو، جن کو تم پوج رہے ہو، وہ صاحب اختیار نہیں، تم اللہ سے رزق مانگو، ہر طرح کا رزق، ہر نعمت، عزت، کامیابی، شفا اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو رزق ہر وہ چیز جو فائدہ مند ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اس سے تلاش کرو، اس کے آگے جھکو، اس سے مانگو، اس کے آگے جھولی پھیلاؤ، اور اسی کی مانو، اس کی عبادت کرو اور شکر کرتے رہو۔ اور کیوں کرو؟ کیونکہ تمہاری واپسی اسی کی طرف ہے، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو جھٹلا چکی ہیں بہت سی قومیں تم سے پہلے۔ اے مشرکین، اے کافرو، اگر تم جھٹلا رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن پاک کو، تم سے پہلے بھی قومیں آئیں، انہوں نے بھی اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، جھٹلا دیا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق، کس طرح اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ،
پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ کل کائنات اللہ نے کیسے اس کو بغیر ماڈل کے، نمونے کے، میٹیریل کے اللہ نے سب پیدا کیا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دو زمین میں چلو پھرو، فانظروا تو دیکھو، کیف بدأ الخلق، کیسے اللہ نے پہلی بار پیدا کیا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ دوسری بار زندگی بخشے گا۔ تو یہ موت کے بعد کی زندگی کا ثبوت ہے کہ ذرے سے لے کر گلیکسیز تک سب گردش میں ہیں، صرف انسان کا عقل ساکت ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پہلی بار کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا اور دوسری بار انجام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ وہاں جا کر رزلٹ کو دیکھنا ہوگا۔ تو اختتام بہت اہم ہے، ایسا نہ ہو کہ 99 پہ گوٹ آئے اور نیچے گر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مرے ہوئوں کو ریپلیس کرتا ہے، جیسے کھیتی دوبارہ اگ جاتی ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ ادھوری کہانی ہے اگر اگلی زندگی نہ ہو۔ دنیا بائی چوائس نہیں، آخرت بائی چوائس ہے، ہماری اپنی چوائس ہے۔ کہا بغاوت کو چھوڑ کر اطاعت پہ آؤ۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو پہلی بار بھی اللہ نے پیدا کیا اور دوسری بار بھی اللہ ہی زندگی بخشے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، یہ سب اس کی چاہت ہے۔ عذاب بھی اسی کے ہاتھ میں اور رحمت بھی اسی کے ہاتھ میں، جس کو چاہے سزا دے گا اور جس کو چاہے اس پہ رحم کرے گا۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ جس کو اللہ چاہے سزا دے، جس پہ چاہے رحمت کی بارشیں کر دے، رحم کر دے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنات اور انسانوں کے گروہو، اگر تمہارے بس میں ہے تو اللہ کی کائنات سے نکل کر دکھاؤ۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم اسے زمین اور آسمان میں عاجز کرنے والے نہیں، اس کو ہرانے والے نہیں۔ تو مکی صورتوں میں ایمان کی پختگی ہے۔ قرآن پاک ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ابتدا میں انتہا کا پیغام چھپا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ فراخ ہے، سب کے لیے ہے یہ، اور آخرت میں سب کے لیے نہیں، آخرت میں جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسی ہی جزا ہوگی، جو بو کر آؤ گے وہی کاٹو گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خوشیاں، صحت، عزتیں، کامیابیاں اور غم، دکھ، بیماریاں، ان کو مکسڈ کر دیا۔ تو ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، عزتیں بھی ہیں، ذلتیں بھی ہیں، کامیابیاں بھی ہیں اور ناکامیاں بھی ہیں۔ لیکن آگے کی زندگی اللہ نے اس کو ڈیوائیڈڈ کر دیا، یا تو خوشی ہوگی یا پھر غم ہوگا، یا صحت ہوگی یا بیماری ہوگی، یا عزتیں ہوں گی یا ذلتیں ہوں گی، یا تو کامیابیاں ہوں گی یا ناکامیاں ہوں گی، اور انسان کی چوائس پہ رکھ دیا کہ دو ہی راستے ہیں، بائی چوائس۔ اب دیکھو کس راستے پہ چلنا ہے،
کیا انبیاء کے فالوورز بننا ہے یا پھر شیطان کا فالوور بننا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنت اور جہنم کا ٹریلر ورژن رکھ دیا۔ خوشیاں، عزتیں، کامیابیاں یہ جنت کا کلپس ہیں، اور غم، دکھ، بیماریاں یہ جہنم کا۔ تو آج ہم کسی شاپ پہ جاتے ہیں تو ہمیں سیمپل دکھایا جاتا ہے، پرفیوم کی دکان پہ جائیں تو ہمیں سیمپل دکھایا جاتا ہے، تو جو ہمیں پسند آئے ہم وہ پرچیز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ہر چیز کا ایک سیمپل رکھ دیا کہ اے انسان تیری مرضی ہے کہ تو کیا خریدنا چاہتا ہے اور تو کیا شاپنگ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حال دل کہنے کا سلیقہ تو نہیں رکھتے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ دعا کرتے رہو، مانگتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کے ہم ادنا سے فقیر تمام کائنات مل کر اللہ کی حمد بیان کر نہیں سکتی۔ ہماری زبانیں عاجز ہیں، ہمارے پاس لفظوں کا ذخیرہ نہیں، اور لفظوں کا ذخیرہ اپنی تنگ دامانی پہ شرمندہ ہے۔ ہمیں کہنے کا سلیقہ نہیں، ہمیں اپنی تہی دستی کا احساس ہے۔ ہم اپنے جذبوں کو الفاظ کا لباس پہننے سے محروم ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا کر اس سے مانگتے ہیں کہ اے صحراؤں پر برسنے والے ابر کرم، ہمارے قلب پر آگہی کی، رحمتوں کی، برکتوں کی، شفا کی، عزت کی، کامیابیوں کی، خوشیوں کی یا رب چند بوندے ڈال دے، اور دکھوں کو، مصیبتوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو، ذلتوں کو، بے عزتیوں کو، گناہوں کو، حسد، جلن، کینے، بغض کو اللہ ہماری زندگی سے دفع کر دے، دور کر دے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کا راہی بنا دے، اور اللہ ہمیں حزب الشیطان سے بچا دے، اللہ جہنم سے بچا دے، مصیبتوں سے بچا دے، غم و پریشانیوں سے بچا دے۔ اللہ یہ وبا جو اللہ دنیا پہ پھیلی ہوئی ہے، اللہ یہ تیرے کلمہ کن کی محتاج ہے، اللہ کن کہہ کر اس کو ریز کر دے، ختم کر دے۔ اللہ دنیا میں اللہ امن لے کر آ، اللہ ہم سب کو نیکیوں کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ ہر خزانہ تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ ہم صرف اپنی جھولی پھیلا کر تجھ سے اللہ تیری عطائیں مانگتی ہیں۔ اللہ ہر عطا اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے بچوں کی، امت مسلمہ کی جھولی میں ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانیاں، محرومیاں اللہ ہماری زندگیوں سے، اللہ ہماری نسلوں کی زندگیوں سے، ہمارے دوستوں کی زندگیوں سے، امت مسلمہ کی زندگی سے اللہ ختم کر دے۔ اللہ خوشیوں کا اعلان کر دے، کامیابیوں کا اعلان کر دے، اللہ مسرتوں کا اعلان کر دے، مسکراہٹوں کا اعلان کر دے۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں اللہ خوش بختیاں لکھ دے، اللہ ہمارے نصیب میں، ہمارے بچوں کے نصیب میں، اللہ ہمارے دوستوں کے نصیب میں، اللہ امت مسلمہ کے نصیب میں اللہ خوشیاں لکھ دے اور غموں سے بچا لے۔ اللہ جو ہم نے پڑھا، اللہ ہم تیری بارگاہ میں اللہ سراپا التجا ہے کہ اللہ یہ ہمارا پڑھنا، اللہ اس کو ہمارے وہ عزیز جو تیرے پاس ہیں، تیرے مہمان ہیں، اللہ ان کے قبروں میں اللہ ان الفاظ کو انوارات بنا کر اللہ ان کی برکھا کر دے، ان کی برسات کر دے، اللہ ان کے قبروں کو منور مزین کر دے، اللہ اپنی ہر عطا سے ان کو فیض یاب کر دے، اور اللہ ہر طرح کی اللہ تنہائیوں سے، محرومیوں سے اللہ ان کو بچا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔